بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عربی عورتیں ہم بستری سے پہلے بکرے کی کلیجی کو کچا کیوں کھاتی ہیں؟ یہ وجہ جان کر آپ کی روح لرز جائے گی۔ شادی کر کے جب میں عرب ملک میں آئی تھی تو میں بہت سے خواب سجا کر آئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی سنور جائے گی اور اب میں باقی کی ساری زندگی عیش کروں گی۔ لیکن جب رخصت ہو کر سسرال پہنچی اور وہاں پر میرے سامنے ایک ایسی شرط رکھی گئی کہ مجھے تو اپنے شوہر کے کمرے میں جانے سے پہلے ایک بکرے کا کلیجہ کچا چبانا پڑے گا، یہ سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ اور جب میں نے اس بات کی تحقیق کی کہ ایسا کیوں ہے تو جو وجہ مجھے بتائی گئی مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ کیا دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ہم لوگوں کے لیے عرب ممالک ایک خواب کی طرح ہوتے ہیں اور وہاں پر جانا رہنا ہمارا بہت اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، اور جس کی شادی ادھر ہو جائے اس کی تو خوش قسمتی ہوتی ہے۔ لیکن اس خوش قسمتی کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، یہ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، اور نہ شاید اس ملک میں کبھی نہ آتی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرے علاوہ میرے 2 بھائی تھے اور وہ مجھ سے بڑے تھے، کافی سارے، اس لیے چھوٹی ہونے کی وجہ سے میں لاڈلی بھی بہت تھی۔ لیکن اس لاڈ پیار نے مجھے بگاڑا نہیں تھا، لیکن اس پیار نے مجھے دماغی طور پر بہت میچور نہیں ہونے دیا تھا۔ میں ابھی خود کو بچی ہی سمجھتی تھی، اور جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھی تو میرے والد کی وفات ہو گئی، اس لیے اب گھر کے سربراہ میری ماں ہی تھی۔ میرے 2 بھائی شادی شدہ تھے، لیکن وہ اور ان کی بیویاں بھی میری ماں کے کہے کے مطابق چلتے تھے۔ گھر کا ماحول بہت اچھا چل رہا تھا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں چھوٹے موٹے مسائل کے علاوہ زندگی کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ تھا۔ گھر بھر کی لاڈلی تھی، اس لیے کسی کام وغیرہ کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ سارا دن بھتیجوں اور بھتیجیوں کے ساتھ مصروف رہتی، اور بھابیاں بھی خوش تھیں کہ یہ بچے سنبھال لیتی ہے اور ہم سارے کام کر لیتے ہیں۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن جب میں گریجویشن سے فری ہوئی تو میری ماں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ ان کی فکر کرنی بنتی بھی تھی کیونکہ میرے سر پر باپ تو تھا نہیں، اور امی ہی گھر کی سربراہ سمجھی جاتی تھی، اس لیے ماں کو ہی سب کچھ کرنا تھا۔ لیکن میری سوچ میں دور دور تک شادی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں تو اپنی زندگی سے بہت خوش تھی، مجھے تو کوئی کسی قسم کی فکر نہیں تھی۔ میرے ارد گرد پیار اور عزت دینے والے لوگ تھے، لیکن شادی تو ایک حقیقت ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنی پڑتی ہے۔ میں شادی کے لیے ذہنی طور پہ تیار تو نہیں تھی، لیکن ماں نے ایک رشتہ کروانے والی خالہ کو رشتے کا کہہ رکھا تھا۔ میں کوئی پرواہ نہیں کرتی تھی، اس لیے میں نے اس بات کو زیادہ سر پہ سوار نہیں کیا۔ لیکن ایک دن جب میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، ماں کے پاس رشتہ کروانے والی آنٹی کا فون آیا کہ وہ ابھی 1 گھنٹے میں لڑکے والوں کو لے کر ہمارے گھر آ رہی ہیں۔ اماں نے فوراً ہی پورے گھر میں کرفیو لگا دیا۔ میں مہمانوں کے سامنے جانا تو چاہتی نہیں تھی، لیکن ماں کے غصے کے آگے کس کی چلی ہے۔ بھابیاں تو فوراً ہی مہمانوں کی آمد کی تیاری کرنے لگیں، ایک تو کچن میں گھس گئی اور دوسری ڈرائنگ روم صاف کرنے لگی۔ اماں نے مجھے ایک سوٹ نکال کر دیا کہ ڈھنگ کے کپڑے پہنو اور وہ ان کے سامنے ڈھنگ سے بیٹھنا۔ ہزاروں قسم کی اماں نے مجھے نصیحت کر دی، اور مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے میں بر دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ قربانی کے لیے لے جائی جا رہی ہوں۔ خیر مہمان آئے اور ان کو دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ عورتیں اور ایک مرد تھا، سبھی شکل سے عربی لگ رہے تھے، ان کا لباس بھی عربی شیخوں جیسا تھا۔ میری طرح ماں بھی اس طرح ان کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میری حیرت کو دیکھتے ہوئے رشتے والی خالہ نے بتایا کہ ان کا تعلق دبئی سے ہے اور یہ لوگ پاکستان سے شادی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ لڑکا خود ساتھ اسی لیے آیا ہے کہ یہ پاکستان سے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہ دونوں عورتیں اس کی بھابیاں ہیں۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ آخر میں پاکستان سے ہی کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تو سنا تھا کہ عربی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اور سامنے بیٹھی اس لڑکے کی بھابیاں بہت ہی پیاری تھیں۔ اس لڑکے کا نام عبد المتین تھا۔ جب خالہ نے میرا تعارف کروایا کہ یہی لڑکی ہے تو وہ بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے کا انداز بڑا عجیب سا تھا، مجھے اس سے الجھن ہو رہی تھی کیونکہ وہ کسی بھی لحاظ سے بغیر مجھے دیکھا جا رہا تھا۔
ماں کے سمجھانے کا اثر تھا کہ میں بھی خاموشی سے چپ چاپ بیٹھی تھی، ورنہ تو اتنی سی دیر میں اس کو شدید پتہ نہیں کیا کیا سنا دیتی۔ لیکن جب برداشت کی حد ختم ہوئی، وہیں میرے چہرے پر بھی غصہ نظر آنے لگا، کیونکہ میری ماں بھی سامنے ہی بیٹھی تھی اور اس کی دونوں بھابیاں بھی پاس ہی تھیں، لیکن وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا اور مجھے یوں ٹکڑ ٹکڑ دیکھ رہا تھا۔ میں نے بغیر کوئی بات کیے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر آ گئی۔ تھی تو یہ بد تہذیبی ہی، لیکن مجھے ان لوگوں سے رشتہ جوڑنا ہی نہیں تھا، اس لیے ہم نے کیا تہذیب کا مظاہرہ کرنا تھا۔ مجھے لگا کہ میرے ایسے اٹھ کر آنے پر رشتے سے انکار ہو جائے گا، لیکن ایسا تو بالکل نہیں ہوا۔ ان کے جانے کے بعد ماں نے بتایا کہ وہ لوگ رشتہ ڈال گئے ہیں، ان کو تم بہت پسند آئی ہو اور 2 دن بعد ان کو میں نے جواب دینا ہے۔ مجھے تو اس کی ڈھٹائی پر حیرت ہوئی کہ جب میں اس کو واضح طریقے سے غصے سے دیکھ کر آئی تھی تو اسے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ میں اس رشتے پہ راضی نہیں ہوں، پھر وہ کیسے رشتہ ڈال کر گیا ہے؟ ماں کے کہنے پر بھائی نے 2 دن میں ان کے بارے میں جہاں تک ہو سکتا تھا معلومات لیں اور ہر لحاظ سے وہ رشتہ مناسب تھا، اس لیے میرے واویلا کرنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ماں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم ابھی بچی ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ رشتہ کتنا مناسب ہے، تم اس ملک میں جا کر عیش کرو گی، وہ پیسے والے لوگ ہیں اس لیے سکون میں رہو گی۔ لیکن میرا کہنا تھا کہ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتا، اور جہاں تک بات ہے عیش کی تو وہ تو میں ابھی بھی کر رہی تھی، لیکن ماں کو کون سمجھاتا۔ اس رشتے کے لیے ہاں کرتے ہی ان لوگوں نے نکاح کی تاریخ لے لی، کیونکہ وہ لوگ زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے تھے، اور جس دن میرا نکاح تھا اس سے 1 دن پہلے معلوم ہوا کہ عبد المتین کو واپس جانا پڑ گیا ہے، کیونکہ پیچھے ان کے بزنس میں کوئی مسئلہ بن گیا تھا، اس لیے اب ہمارا نکاح فون پر ہوگا۔ مجھے تو اس پہ بھی اعتراض تھا، لیکن اور کسی کو اعتراض نہیں تھا، اس لیے ہمارا نکاح ہوا اور 3 دن بعد کی فلائٹ تھی، یعنی کہ 3 دن بعد میری رخصتی تھی۔ وہ 3 دن میں اور اس کی بھابھی کے ساتھ ہوٹل میں ہی رہی تھی۔ مجھے دوسرے ملک جانا تھا، اس لیے مجھے بھائیوں نے جہیز نہیں دیا تھا، لیکن اکاؤنٹ میں کافی سارے پیسے ٹرانسفر کر دیے تھے، جبکہ ماں کا کہنا تھا کہ پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر اس کو بھیج رہے ہیں وہ لوگ ہم سے زیادہ پیسے والے ہیں۔ لیکن بھائیوں نے مجھے میرا حق ضرور دیا تھا، اور میں 2-3 دن بعد اپنی جیٹھانیوں کے ساتھ روتے دھوتے رخصت ہو کر دبئی آ گئی، اس بات سے انجان کہ اب میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ دبئی کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ جیسا میں نے سمجھا تھا یہ ملک تو بالکل الگ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شیخوں کا ملک ہے، ہر طرف عبائے والی عورتیں اور وہ لمبے چوڑے والے شیخ نظر آتے ہوں گے، لیکن یہ تو کوئی یورپ لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو میں یہ بھول ہی گئی تھی کہ میں دلہن ہوں اور رخصت ہو کر اس ملک میں آئی ہوں۔ میں بڑی خوشی سے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اور عبد المتین کی دونوں بھابیاں میری یہ خوشی دیکھ کے مسکرا رہی تھیں۔ میں مکمل دلہن کے لباس میں تو نہیں تھی، لیکن بڑی حد تک میری بھابیوں نے مجھے سجا سوار کے رخصت کیا تھا، اور تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کے گھر کے آگے رکی۔ اس گھر کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو میں بھی ششدر رہ گئی، کیا یہ میرا گھر تھا؟ اور جب میری بھابیوں نے مجھے اترنے کے لیے کہا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ سچ میں میرا گھر ہے، میرا سسرال۔ میں جھجکتے ہوئے اندر آئی تو مجھے حیرت ہوئی کہ میرا استقبال نوکروں نے کیا تھا۔ میرا شوہر یا اس کا کوئی بھائی وہاں موجود نہیں تھا، اور نہ ہی ساس سسر تھے۔ میں نے جب پوچھا تو معلوم ہوا کہ میرے ساس سسر دونوں فوت ہو چکے ہیں، اور اس گھر میں یہ تینوں بھائی ہی رہتے ہیں۔ یہ گھر 3 منزلہ تھا۔ سب سے نیچے والے پورشن میں میری سب سے بڑی جیٹھانی رہتی تھی، درمیان والے میں درمیان والی، اور سب سے اپر پورشن میرے لیے سجایا گیا تھا، لیکن شادی والی مخصوص سجاوٹ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرا شوہر گھر نہیں تھا، معلوم ہوا کہ کام پر ہے۔ مجھے بہت برا لگا، کم از کم عبد المتین کو گھر پہ ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کی بیوی تھی اور اس کے لیے رخصت ہو کر ایک ملک سے دوسرے ملک آئی تھی۔ وہاں سب کے سامنے تو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مجھ پہ نثار ہو گیا ہے، اور نکاح کے وقت بھی بھاگ آیا اور آج بھی استقبال کے لیے نہیں آیا ہے۔ لیکن شام کو تینوں بھائی گھر آ گئے اور میرا شوہر مجھے ویسے ہی گھورنے لگا۔ اس کے دیکھنے کے انداز پر اس کے بھائی اور بھابیاں اس سے چھیڑ رہی تھیں، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ہمارے گھر کی تہذیب ایسی نہیں تھی۔
میری بھی بھابیاں تھیں لیکن میرے بھائیوں نے کبھی ان کو اس طرح سب کے سامنے ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھا تھا، یا شاید ہماری اور ان کی تہذیب میں فرق تھا۔ شاید یہاں اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا ہوگا، کیونکہ یہاں تو مجھے مکمل طور پر یورپ نظر آ رہا تھا۔ لیکن اب جو بھی تھا، میں رخصت ہو کر یہاں آ گئی تھی اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ ان کے مطابق ہی چلنا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میری دونوں جٹھانیاں مجھے میرے پورشن میں لے آئیں۔ انہوں نے مجھے پورا پورشن گھوم پھر کر دکھایا اور ایک بیڈ روم دکھا کر کہا کہ تم ابھی یہیں رہو گی، عبد المتین کے کمرے میں نہیں رہو گی۔ میں نے جب ان سے سوال کیا کہ ایسا کیوں، تو انہوں نے بتایا کہ ابھی ایک رسم باقی ہے اور جب تک وہ رسم مکمل نہیں ہو جاتی تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ مجھے ان کی بات بڑی عجیب لگی، لیکن دل میں میں خوش ہو رہی تھی کہ چلو مجھے اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے کچھ وقت مل گیا ہے۔ اور میری کم عقلی کہ میں نے اس رسم کی تفصیلات نہیں پوچھی کہ ایسی کون سی رسم ہے، کیونکہ میں بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے فوراً کپڑے بدل کر میں سو گئی۔ دوسرے دن میری جیٹھانیوں نے کہا کہ 3 دن رہ گئے ہیں اور 3 دن بعد تم نے پورے چاند کی رات کو وہ رسم ادا کرنی ہے۔ ان کی بات پر میرے ذہن میں سوال آیا کہ ہمارے ہاں تو ایسی کوئی رسم نہیں ہوتی جو چاند رات کو ہو۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے جو مجھے بتایا وہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالنے کو کافی تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر ان کو دیکھ رہی تھی کہ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے کہ، لیکن ان دونوں نے کہا کہ اس رسم سے ہمیں بھی گزرنا پڑا تھا اور ابھی تک گزرتے ہیں، اس لیے اس رسم سے تمہیں بھی گزرنا پڑے گا۔ ان کی بات سن کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اس معاملے میں کس طرح سے بات کروں اور کس سے کروں، کیونکہ عبد المتین بے شک میرا محرم تھا، لیکن میری اس سے ایسی کوئی بے تکلفی نہیں تھی کہ میں اس سے کوئی بات کر سکتی، اور یہاں تو میں کسی کو جانتی ہی نہیں تھی۔ اور رہ گئی جٹھانیاں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اس معاملے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتی، مجھے ہر صورت میں یہ رسم پوری کرنی ہی پڑے گی۔ عام لوگوں کے لیے شاید یہ رسم آسان ہو، لیکن میں ہمیشہ سے شہر میں رہنے والی جن کو جانوروں سے شدید قسم کا ڈر لگتا تھا، میں ایسی رسم کیسے پوری کر سکتی تھی؟ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، لیکن وہ تو مجھ سے دور دور رہ رہے تھے، نہ جانے کیوں۔ اور اسی دن شام کو وہ مجھے باہر گھمانے کے لیے لے کر گئے۔ شاید ان کی بھابھی نے ان سے کہا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے صاف بتا دیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر مجھ سے دور رہ رہے ہیں جب تک یہ رسم پوری نہیں ہو جاتی۔ میں ان سے بات کرتے ہوئے جھجک رہی تھی، لیکن مجبوری سب سے بڑی تھی، اس لیے میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ کے خاندان میں یہ کیا عجیب و غریب رسم ہے اور میں یہ رسم پوری نہیں کر سکتی، کیونکہ میں عرب خاتون نہیں ہوں، اس لیے یہ رسم مجھ پر لاگو نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم عرب ہو یا نہیں ہو، یہ رسم تو تمہیں ہر صورت پوری کرنی ہوگی، کیونکہ یہ صرف ہمارے خاندان کی رسم ہے، اور جب تک تم یہ رسم پوری نہیں کر لیتی تم اس خاندان کی بہو نہیں بن سکتی۔ ابھی تم صرف کاغذی طور پر میری بیوی ہو، اور باقاعدہ میرے خاندان کا حصہ بننے کے لیے تمہیں اس رسم سے ہر صورت میں گزرنا پڑے گا۔ اب بھلا میں کیا کہہ سکتی تھی، اس لیے مجھے خاموش ہونا پڑا، لیکن جب اس رسم کو میں سوچتی میرے جسم میں سردی سی لہر دوڑ جاتی، اور رسم بھی کچھ ایسی عجیب و غریب تھی، مجھے تو ابھی تک اس کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ مغرب کے وقت ہم لوگ گھر آئے تو ہمارے گھر کے پچھلے سائڈ پر جانوروں کا بڑا سا باڑ بنا ہوا تھا۔ میرے شوہر مجھے وہاں لے کر گئے تاکہ وہ مجھے بکرا دکھا سکیں، کہ اس بکرے کو دور سے دیکھ کر ہی میں کانپ کے رہ گئی۔ وہ اچھا خاصا بڑے قد کا پلا ہوا پہاڑی بکرا تھا، اور اپنی بڑی بڑی کالی آنکھیں دکھا کر غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے بھی کھل کر مجھے مار دے گا۔ اور ان کی یہ رسم تھی کہ چاند کی رات کو اکیلے اس بکرے کے ساتھ اپنی بہو کو کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، اور اگر بکرا اس لڑکی پر غالب آ جاتا تھا تو وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرتا تھا، اور یا پھر وہ لڑکی اس پر غالب آ جاتی تھی اور اس کا نرخرا اپنے دانتوں سے کاٹ کر اس کو چیر کر دل تک لے جاتی تھی اور کلیجہ کچا چبا جاتی تھی، لیکن آج تک کوئی یہ کام نہیں کر سکی تھی۔ اور جس پر بکرا غالب آتا تھا اس کو ہر مہینے کی مخصوص تاریخ کو اس بکرے کے پاس ہی ہم بستری کے لیے جانا پڑتا تھا، اور ایسا نہ کرنے پر ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ عورت ہمیشہ کے لیے بے اولاد ہو جاتی ہے، اور یہ تب تک سلسلہ چلتا تھا جب تک وہ بکرا طبعی موت نہ مر جاتا یا پھر وہ لڑکی اس پر قابو نہ پا لیتی۔ اس فضول رسم کی وجہ سے مجھے اپنی زندگی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔
میں دھان پان سی لڑکی تھی، اور جس طرح کا اس بکرے کا جسم اور چہرہ نظر آ رہا تھا، اس سے تو مجھے ایسے ہی لگتا تھا کہ میرا سسرال اس رسم پر اندھا اعتماد رکھتا تھا کہ اس رسم کو ہر صورت میں پورا ہی ہونا چاہیے۔ اس رسم میں بھی 2 دن تھے اور مجھے کچھ نہ کچھ اس کا حل کرنا تھا۔ جو بینک میں پیسے تھے ان سے ٹکٹ لے کر اگر واپس پاکستان چلی جاتی تو مجھے معلوم تھا کہ مجھے کم از کم 1 سے 2 سال عدالت کے چکر لگانے پڑیں گے، تب جا کر مجھے یہاں سے خلا ملے گی۔ اور اگر خلا مل بھی گئی تو خلا یافتہ لڑکی کے ساتھ بھی ہمارا معاشرہ وہی کرتا ہے جو کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو اس مسئلے سے نمٹنے کا حل سوچنا تھا۔ یہاں سے فرار یا خلا لینا آخری حل تھا، اور میں اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتی تھی، کیونکہ یہ شادی میری ماں نے بڑی خوشی سے کی تھی اور ان کو بہت امیدیں تھیں۔ میں شادی سے دوسرے دن واپس جا کر ان کی خوشیاں خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی ان کی امیدیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے ان کا کوئی نہ کوئی مستقل حل مجھے نکالنا ہی تھا۔ 2 دن بعد میری اسی سوچ بچار پر گزر گئے۔ ان دنوں میں صبح شام میرا شوہر مجھے جانوروں کے باڑے میں لے کر جاتا تھا، اور باقاعدہ اس بکرے کے پاس لے جا کر جاتا اور اس بکرے پر ہاتھ پھیرنے اور اس کو چارہ کھلانے کو کہتا تاکہ وہ کچھ مجھ سے مانوس ہو جائے۔ لیکن وہ تو اتنا جنگلی بکرا تھا کہ دیکھتے ہی بپھر جاتا، اور میرا ڈر تو ایسے ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ اور آخر وہ دن آ گیا جس دن مجھے وہ رسم مکمل کرنی تھی، کیونکہ اس دن پورے چاند کی رات تھی۔ اس دن صبح سے ہی میری بہت سیوا ہو رہی تھی۔ مجھے طرح طرح کے کھانے کھلائے جا رہے تھے، دیسی گھی، مکھن، نہ جانے کیا کچھ، اور جیٹھانیاں مجھے طرح طرح کی باتیں بتا رہی تھیں کہ اس بکرے سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ان سب سے قطع نظر میں نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ رات کو مجھے دلہن کی طرح سجا کر اس کمرے میں چھوڑ دیا گیا، تو میں خود بھی باہر کسی کے دباؤ کے اس کمرے میں چلی گئی اور جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ بکرا بچھڑ کر میری طرف بڑھا تھا، لیکن میں سائیڈ مار کر ایک طرف ہو گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بکرا کھلا ہوا تھا، مجھے تو لگتا تھا کہ وہ بندھا ہوا ہوگا، اور اب مجھے زیادہ خطرہ بھی تھا اور زیادہ محنت بھی کرنی تھی۔ صرف آدھے گھنٹے بعد ہی بظاہر بکرے کو مار کر اس کی گردن اپنے دانتوں سے بھنبھوڑ چکی تھی، لیکن حقیقت کیا تھی یہ صرف میں جانتی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد جب میں کمرے سے باہر آئی تو میرا سارا لباس، ہاتھ، منہ خون سے بھرے ہوئے تھے، اور میں نے باہر آ کر یہ اعلان کر دیا کہ میں نے اس بکرے کو مار دیا ہے اور اس کی کلیجی کھا چکی ہوں۔ سب نے ہی مجھے خوشی سے گلے لگایا اور میری ہمت کی داد دینے لگے۔ میری دونوں جٹھانیاں مجھے دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں، کیونکہ وہ قد میں بھی اور جسامت میں بھی مجھ سے کافی آگے تھیں، لیکن آج تک وہ بکروں پر قابو نہیں پا سکی تھیں، اور آج بھی ہر مہینے کی چاند رات کو انہیں بکرے کے پاس جانا پڑتا تھا۔ آج میری وجہ سے وہ نہیں گئی تھیں، جبکہ میں نے پہلی ہی رات بکرے کو پکڑے سے مار دیا تھا۔ حالانکہ میں دیکھنے میں بھی اتنی مضبوط نظر نہیں آتی تھی۔ ان دونوں نے مجھے کریت کر بہت سوال کیے کہ تم نے یہ سب کیسے کیا، لیکن میں ان کو سچائی نہیں بتا سکتی تھی۔ لیکن پھر ان کے عقیدے کے مطابق میں نے ان کی رسم کی خلاف ورزی کی تھی، لیکن میری اس کامیابی کے بعد اس رسم سے میری جان چھوٹ گئی، اور میرا شوہر بھی مجھ سے بہت خوش تھا، جبکہ میری دونوں جٹھانیاں ابھی بھی اس رسم کا شکار ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن جب وہ خود ہی اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھیں تو میں کیا کر سکتی تھی؟ اسی طرح وقت خاموشی سے گزرتا رہا۔ اللہ نے مجھے بہت خوبصورت بیٹے سے نوازا، اور ان لوگوں کا جو عقیدات کہتا تھا مجھے معلوم تھا کہ وہ غلط ہے، اور اب تو ثابت بھی ہو گیا تھا، لیکن میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ یہ لوگ اس رسم کے خلاف کچھ سننا نہیں چاہتے تھے۔ اور اب تو اس رسم کا کوئی شکار نہ ہوتا، کیونکہ دونوں جٹھانیوں کے بکرے مر چکے تھے، اور جلد ہی میری بڑی جٹھانی نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی، اور وہ بھی پاکستان سے اپنی بہو کو لے کر آئی تھیں، کیونکہ ان کے خیال میں پاکستان کی لڑکیاں بہت دلیر ہوا کرتی تھیں۔ اور اب یقیناً وہ اس نئی بہو سے بھی رسم پوری کروانا چاہتے تھے، لیکن میں نے اس رسم سے منع کر دیا، اور آخر کار میں نے سب کے سامنے یہ راز کھول دیا کہ آپ لوگوں کی رسم بالکل غلط ہے، اور بالکل ہی غیر انسانی اور شعور کے خلاف ہے، اور میں نے کوئی رسم پوری نہیں کی تھی، پھر بھی اللہ نے مجھے اولاد دے دی ہے، وہ بھی صحت مند۔ بہت سالوں کے بعد پہلی بار میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اس رات جاتے ہی بکرے کے ناک پر کلوروفارم کا اسپرے کر دیا تھا، اور باقاعدہ اسے ذبح کر دیا تھا، اور کلیجہ نکال کر چھپا دیا تھا، وہ کھایا نہیں تھا۔
मैंने उस बकरे को उसके सर का सदका दे दिया और यूँ रस्म ख़त्म हुई, जिसकी हकीकत सिर्फ ये थी कि ये रस्म उनके ख़ानदान में 7 नस्लों से चली आ रही थी। किसी दौर में उनके बड़ों ने किसी बकरी के साथ बदफेली की थी और उसके बाद से उनके यहाँ औलाद नहीं होती थी। इस वजह से किसी ने कहा था कि आप ये रस्म करें और इस बकरी की नस्ल से बकरा इस रस्म के लिए रखा जाता था। लेकिन वो रस्म या बदकारी, वो सब कुछ इस नस्ल के साथ ही ख़त्म हो चुका था। लेकिन ये लोग इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उस रस्म को नस्ल दर नस्ल चला रहे थे, जिसको आखिर फिर मैंने ही ख़त्म किया, क्योंकि मेरे पास सबूत था कि इस रस्म को पूरा ना करने के बावजूद भी मेरी औलाद है और सेहतमंद है। और मेरी जेठानियाँ दोनों ही मुझसे किसी हद तक नाराज़ थीं कि अगर इस रस्म के बगैर भी औलाद थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था, ताकि हम इस रस्म का शिकार ना होती। लेकिन कहा जाता है कि हालात और सूरत हाल इंसान को खुद बदलने पड़ते हैं, और जहालत सिर्फ अनपढ़ होने का नाम नहीं, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी जाहिल होते हैं, और जहालत से निकालने के लिए किसी न किसी को कदम बढ़ाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पेहमान।